السلام علیکم۔ میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک انتہائی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی آخر تک سنیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی میں قبرستان چلی گئی۔ جب سے ماں باپ مجھ سے دور ہوئے تھے تب سے میں ہمیشہ ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتی رہتی اور ان سے اپنے دکھ درد ایسے بانٹتی تھی جیسے وہ میرے ساتھ ہوں، مجھے سن رہے ہوں۔ ابھی میں نے ماں کی قبر پر سر ٹکایا ہی تھا جب مجھے اچانک ہی دور سے وہ نیلی آنکھوں والا بلّا دکھائی دیا جس نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ پر میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو میری سانس ایک دم سے اٹک گئی، وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ ابھی تو یہی تھا۔ میری چھٹی حس کہنے لگی کہ یہ خوفناک بلّا جب بھی میں اپنی ماں کی قبر پر آتی ہوں تو مجھے اکثر دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کچھ دیر بعد میں پھر سے واپس تھکے قدموں سے چلتی ہوئی اپنی خالہ کے گھر آ گئی اور آتے ہی پھر سے وہی تانے اور وہی باتیں سننے کو ملے جو شاید اب میری زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ میرا نام انشا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ میں نے BA تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد میرے ماں باپ نے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، خاص طور پر اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے سارے خواب پورے کروں گی، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اپنی ایک حسین زندگی شروع کروں گی۔ جس طرح میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے سے محبت کرتے دیکھا تھا، اسی طرح میں بھی اپنی زندگی کو محبت سے بھر دوں گی۔ لیکن شاید ہر کسی کی قسمت میں محبت نہیں ہوتی۔ میں غلط تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرا شوہر نشے کی حالت میں جب میرے پاس آیا تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ وہ سہانی رات جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، ہزاروں سپنے سجاتی ہے، میرے لیے وہ ایک عبرت ناک رات بن گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو جب اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ میں 20 سال کی ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے جو آج کی رات اتنا نشہ کر کے آیا ہے۔ اسی نشے کی حالت میں اس نے اپنے تمام حقوق وصول کیے اور اس کے بعد سکون سے سو گیا اور میں ساری رات روتی رہی۔ بس شاید اس پہلی رات سے لے کر میری قسمت میں یہ رونا لکھ دیا گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا اولاد کی قسمت لکھنا تو کوئی بھی اولاد دکھی نہ ہوتی، لیکن یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ 2 سال میں اس کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہی اور اس کے بعد وہی نشہ اسے لے کر بیٹھ گیا۔ اس کے گردوں میں مسئلہ ہو گیا اور وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر 2 سے 4 مہینوں کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اور میں محض 22 سے 23 سال کی عمر میں بیوگی کی چادر اوڑھے اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت سہارا دیا۔ میری ماں نے کہا کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، یقیناً اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ آج کتنے برسوں کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میں سکون کی نیند سوؤں گی۔ شاید میری قسمت سے اب رونا ختم ہو گیا ہو، لیکن میں غلط تھی۔ ابھی ماں باپ کے پاس آئے ہوئے مجھے 2 ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے ماں باپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے اور میں اپنی خالہ کے گھر آ کر رہنے لگی۔ میرا گھر میری خالہ نے بیچ دیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ تم اب اکیلے اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا گھر میری خالہ بیچ دیں گی تو اس سے جو رقم ملے گی میں اس سے کوئی کاروبار شروع کر کے اپنا مستقبل بنا لوں گی، لیکن میں یہاں پر بھی غلط تھی۔
میری خالہ نے میرا گھر بیچ کر اپنے بیٹے شہرام کے حوالے وہ تمام رقم کر دی اور اس نے اس سے کاروبار شروع کر دیا۔ خالہ کے حالات دن بدن بدلتے چلے گئے، لیکن خالہ نے مجھے اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کی حیثیت دی۔ میں سارا دن خالہ کے گھر کے کام کرتی اور جب تھک جاتی تو چھت پر موجود ایک واحد کمرہ جو پہلے اسٹور تھا اور بعد میں میرا کمرہ بنا دیا گیا، اس میں جا کر لیٹ جاتی۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ میری قسمت تو نے اتنی خراب کیوں لکھی ہے کہ اب میری ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ مجھے شہرام ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس کی نظریں مجھے اپنے بدن پر چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں کہیں اور جا بھی نہیں سکتی تھی۔ خالہ کا گھر تو پھر بھی کچھ محفوظ تھا، باہر تو ایسا لگتا تھا جیسے گدھ بیٹھے ہوئے جو ایک پل میں نوچ کے مجھے کھا جائیں گے۔ میں اکثر قبرستان جاتی تھی اور اپنے ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر بہت روتی تھی۔ میں اپنی ماں سے اپنے سارے دل کے دکھ کہتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے، اور اگر جانا ہی تھا تو مجھے ساتھ لے کر جاتے۔ آپ لوگوں کے بعد اس دنیا میں میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ میں جب بھی وہاں پر جاتی تھی، فاتح پڑھتی تھی، تو ایک کونے میں ایک خوفناک سا بلہ دکھائی دیتا تھا جو وہاں بیٹھ کر مجھے ایسے تک رہا ہوتا تھا جیسے میری ساری رودات سن رہا ہوتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو جاتی تھی، کئی دفعہ تو گھبرا بھی جاتی تھی، لیکن پھر جب میں دوبارہ دیکھتی تو وہ وہاں پر ہوتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے یہ کیا معمہ تھا۔ خیر، میں اپنے ماں باپ سے اپنے دل کی ساری باتیں کہتے ہوئے قبرستان سے چل پڑی اور پھر خالہ کے گھر آ گئی۔ جب گھر آئی تو خالہ آگے مجھے تانے دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ آ گئی مہارانی، سارا دن ماں باپ کی قبر پر نہ جانے کون سے قصیدے سناتی رہتی ہے۔ گھر کا کام کیا تیری ماں قبر سے نکل کر کرے گی؟ تیری ماں نے جوانی میں بھی مجھے بہت تنگ کر رکھا تھا اور اب مر کر بھی تجھے میرے پلے باندھ گئی۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ میں نے آپ کی منتیں تو نہیں کی تھی کہ مجھے اپنے گھر میں لے آئیں۔ تو خالہ نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی، زبان چلاتی ہے میرے آگے؟ بھری دنیا میں اگر تو اکیلے گھر میں رہتی تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاتی؟ وہ تو یہی کہتے نا کہ جوان جہان لڑکی ہے، خالہ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اپنے گھر میں ہی رکھ لے۔ موئی مجھے کیا پتا تھا کہ تو میرے گلے ہی پڑ جائے گی۔ عذاب نرا منحوسیت۔ چل اب سارے گھر کا کام کر اور کھانا بنا لے، میرا بیٹا شہرام آتا ہی ہوگا، پتہ نہیں آفس سے آتے اسے کتنی بھوک لگتی ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر سارے برتن دھونے لگی اور اس کے بعد کچن میں کھانا بنانے لگی۔ جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے کچن کی کھڑکی کے باہر گلی میں وہی بلہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس بلے کو تو اکثر میں قبرستان میں دیکھتی تھی، پھر آج یہ یہاں اس گلی میں۔ لیکن ایک دم میرا دھیان دوبارہ کام کی طرف لگ گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وقت پر کھانا تیار نہیں ہوا تو مجھے خالہ پھر تانے تشنے دیں گی اور میں ان کی باتیں مزید نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں کھانا بنانے میں مگن تھی جب نہ جانے کب شہرام میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بہت گہری نظروں سے تک رہا تھا۔ میں ایک دم پلٹی تو شہرام کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ایک دم اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کہا، تم یہاں کب سے کھڑے ہو؟ تو اس نے بڑے ہی پیار سے انداز میں کہا کہ میں تو نہ جانے کب سے تمہارے پیچھے ہوں، اپنا دل ہتھیلی پہ لیے تمہیں دیکھتا رہتا ہوں کہ تم اسے قبول کر لو۔ ایک تم ہو جو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتی۔ میں نے کہا، تم اس طرح کی باتیں مجھ سے مت کیا کر، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو کیا ہوا؟ مجھے تو تم میں بہت دلچسپی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تھوڑا آگے بڑھتا ایک دم خالہ آ گئی اور خالہ کے آتے وہ ایک دم معصوم سا بن کے سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا اور ایک دم لہجہ بدل کے کہنے لگا، ارے انشا، ابھی تک تم سے کھانا نہیں بنا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا، شہرام آپ باہر جاؤ، ابھی کھانا تیار ہے، میں بس لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ خالہ تانا دیتی، میں ان کے کانوں میں یہ بات ڈال چکی تھی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے۔ رات کا کھانا میں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھایا اور شہرام کی چبھتی ہوئی نظریں میں خود پر مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خالہ سے یہ بات کروں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ خالہ اس میں بھی میرا ہی قصور نکالیں گی اور ہو سکتا ہے کہ مجھے گھر سے ہی دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ میرے اماں ابا کا گھر تو وہ پہلے ہی ہتھیا چکی تھی،
اگر میں اس گھر سے بھی نکل جاتی تو پھر میں کہاں پر اپنا ٹھکانہ کرتی؟ خاموشی سے کھانا کھا کر میں چھت پر بنے اپنے واحد کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آج گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن میں پھر بھی اپنی عزت کی خاطر دروازہ بند رکھتی تھی۔ مجھے شہرام پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ آج جب میں چھت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو میرے کمرے کے باہر وہی بلّا بیٹھا ہوا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے کمرے کے اندر جاتے ہوئے اس کو غور سے دیکھا اور کہا، نہ جانے تم کون ہو اور یہاں آ کر تمہیں کیا ملے گا؟ میرے پاس تو تمہیں ڈالنے کے لیے کوئی روٹی کوئی بھی چیز نہیں، اور تمہاری موجودگی مجھے ڈرا رہی ہے۔ خدا کے لیے میری زندگی پہلے ہی بہت مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے اور پریشان مت کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ میرا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ بلّا خاموشی سے دوسری طرف چل پڑا، جیسے اسے میری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ میں حیرانگی سے اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں کمرے کے اندر آئی، کمرے کی کنڈی لگائی اور ایک نحیف سا پنکھا جو میرے کمرے میں لگا ہوا تھا وہ چلایا، جو برائے نام ہی ہوا دیتا تھا، اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ کام کر کر کے میری جسم کی ہڈی ہڈی روم روم دکھ رہا تھا، لیکن خالہ تھیں کہ جس کو مجھ پر ترس ہی نہیں آتا تھا۔ خیر، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسی بلے کے مسلسل بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری آنکھ ایک دم کھلی تو میں نے دروازے کے باہر ایک سایہ سا لہراتا ہوا دیکھا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں ڈر کر سہم کر کمرے کے اندر دبکی بیٹھی تھی۔ بلّا بہت زور زور سے بول رہا تھا۔ یا اللہ خیر، یہ بلے کو کیا ہو گیا ہے؟ یا کوئی چوٹ تو نہیں آ گیا؟ میں ساری رات جاگتی رہی اور صبح زندگی نے پھر وہی کام میرے متھے مار دیے جو میں روز ہی کر رہی تھی۔ شاید اب میری زندگی ایسے ہی لکھی تھی۔ اسی طرح گھر کے کام کاج کرتے سارا دن گزر گیا۔ آج شام کو جب میں کمرے میں لیٹی تو اچھے طریقے سے اپنا دروازہ بند کیا۔ مجھے کل رات کا وہ وقت یاد آ گیا جب ایک سایہ سا میرے دروازے کے آگے لہرایا تھا۔ نہ جانے کب یہی سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح خالہ کے چلانے پر میری آنکھ کھلی۔ آج مجھے بہت سکون کی نیند آئی تھی۔ آج دروازے پر رات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، ایک عجیب بات ہوئی تھی کہ جب میں صبح اٹھی تھی تو دروازہ کھولتے ہی دروازے کے باہر اس بلے کو بیٹھے دیکھا۔ میرے اٹھتے سار وہ بلّا مجھے دیکھ کر ایک طرف کو چل دیا۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ بلّا میری حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب بھی میں قبرستان کی طرف جاتی تھی تو وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ اب مجھے اس بلے سے خوف نہیں آتا تھا، بلکہ یہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے کئی بار اس کے سر پر پیار سے ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ اس کی موجودگی میں مجھے تنہائی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آج گرمی انتہا کی تھی۔ میں نے آج سارا دن کپڑے دھوئے اور چھت پر پھیلائے تھے۔ کھانا بنا کر میں دوپہر کو کچھ دیر کے لیے چھت پر آ کر لیٹی۔ گرمی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حد سے زیادہ حبس تھا۔ ویسے تو بادل آئے ہوئے تھے، لیکن یہ جولائی کا مہینہ تھا اور اس میں گرمی انتہا کو تھی۔ ایسا گرمی کا اور حبس کا موسم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج میں نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر تھوڑی دیر دوپہر کو سستانی کے لیے لیٹی۔ خالہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی دروازہ بجا۔ جب نیچے جا کر دروازہ کھولا تو شہرام تھا۔ میں نے اس سے کہا، آج تم آفس سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو اس نے ایک خبیث سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس تمہارے لیے آ گیا، تمہاری یاد آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم منہ دوسری طرف موڑا اور کہا، مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں۔ کچن میں کھانا تیار ہے، جا کر کھا لو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، خالہ آئیں گی تو نیچے آ جاؤں گی۔ اور میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ شہرام پر آج شیطان سوار ہے۔ وہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرے گا کہ میں اس کی سگی خالہ کی بیٹی ہوں۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آ کر لیٹی، شہرام ایک دم اوپر آ گیا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، شہرام، خالہ گھر پر نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تو اس نے کہا، کیا ہوا؟ کیا ہم کزن نہیں ہیں؟ میں تم سے بات نہیں کر سکتا؟ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا، شہرام، میرے پاس اس قسم کی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو کہنے لگا، مگر میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے۔ تم اتنے نخرے کس لیے دکھاتی ہو؟ اتنی خوبصورت ہو۔ اگر تم مجھ پر مہربانی کرو
تو میں اماں کی تم پر مہربانیاں نچھاور کر سکتا ہوں۔ یہ جو دن رات وہ تم سے کام کرواتی ہے نا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا شہرام، مجھے کام کرنا قبول ہے، لیکن تمہاری اس طرح کی فضول گفتگو مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اور برداشت نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر اپنے کمرے سے باہر نکالوں، اس کمرے سے 1 منٹ سے پہلے باہر نکل جاؤ۔ شہرام اٹھ کر کھڑا ہوا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس سے اس سب کی امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر بدتمیزی کرے گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو مرضی کر لوں، اگر تم اس سب کے بارے میں اماں کو بتاؤ گی تو الٹا الزام تم پر ہی آئے گا کہ تم نے مجھے بہکایا ہے۔ اپنی خوشی سے میرے پاس آ جاؤ، زبردستی کرنا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اس نے میرا دوپٹہ کھینچ کے دور گرایا اور مجھے بستر پر گرا دیا۔ وہ جیسے ہی میرے اوپر جھکنے لگا، نہ جانے کہاں سے وہ بلّا آ گیا اور اس پر جھپٹ پڑا۔ بلے نے اپنے تیز ناخنوں سے اس کا منہ نوچ لیا۔ شہرام چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور فوراً سے نیچے بھاگ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بلے کو دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تمہارا بہت شکریہ، اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی شکایت خالہ سے ضرور لگاؤں گی۔ جیسے ہی خالہ گھر پر آئی تو میں نے خالہ کو الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ نیچے شہرام پہلے ہی خالہ کو نہ جانے کیا کیا میرے متعلق بتا چکا ہے۔ خالہ نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تم میرے جوان اور خوبصورت بیٹے کو بہکانے کے لیے اس گھر میں بیٹھی ہو؟ ارے تم بیوگی کی چادر اوڑھے شیطانی فطرت کی مالک لڑکی، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میرے بیٹے کو رجھا کر اس سے شادی کر لو گی اور میں تمہیں اپنی بہو بنا لوں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو میرا بیٹا شریف ہے جو تم سے بچ کر نیچے بھاگ کر آ گیا۔ کوئی آج کل کا لڑکا ہوتا تو تمہاری عزت تار تار کر دیتا۔ تم نہ جانے میری آنکھوں کے پیچھے کیا کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی۔ میں تو خالہ کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا، خالہ میری بات تو سنیں۔ خالہ نے ایک اور تھپڑ مجھے لگایا اور دھکے دے کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے بہت دروازہ بجایا۔ میں نے کہا، خالہ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، پلیز میری بات پر یقین کریں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ کیا دھرا آپ کے بیٹے کا ہے۔ لیکن خالہ نے میری ایک نہ سنی۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں روتے روتے چلتے قبرستان تک آ گئی اور اپنی ماں کی قبر پر سر رکھ کر بہت روئی۔ ایک دم پیچھے سے میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کالی شال میں لپٹا ایک خوبصورت سا نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے کہا، آپ کون؟ کہنے لگا، میں تمہارا ہمدرد، اور میں اکثر تمہیں یہاں پر دیکھتا ہوں، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے ہی تو دیکھتی ہو ہمیشہ، کبھی قبر کے سامنے بیٹھے ہوئے، کبھی اپنے کمرے کے دروازے پر۔ میں ایک دم حیران ہو گئی، میری زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی۔ میں نے کہا، تو تم وہ بلا؟ تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں، میرا نام زوحان ہے اور میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور اکثر بلے کے روپ میں یہاں گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ میں اکثر تمہیں اپنی ماں کی قبر پر روتا ہوا دیکھتا تھا اور مجھے تم پر بہت ترس آتا تھا، اور ساتھ ساتھ نہ جانے کب میں تمہیں پسند کرنے لگ گیا، اور پھر سوچا کہ تم جہاں رہتی ہو وہ جگہ جا کر دیکھی جائے۔ جب اس دن میں تمہارے ساتھ چلتے ہوئے تمہارے گھر تک گیا، تمہارے کچن کی کھڑکی کے سامنے بیٹھا، تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہارا وہ کزن شہرام تمہارے لیے کوئی اچھی نیت نہیں رکھتا۔ اس دن کے بعد سے میں روزانہ رات میں تمہارے کمرے کے دروازے کے آگے پہرا دینے لگا، اور وہی ہوا۔ اس نے تم پر حملہ کرنا چاہا، تمہاری عزت کو تار تار کرنا چاہا۔ وہ میں ہی تھا جس نے اس دن اس پر حملہ کیا تھا اور تمہاری عزت کو بچایا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر نہ جانے بے اختیار میں اس کے گلے سے لگ کر بہت روئی۔ شاید مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میں جب رو رو کر تھک گئی تو پھر مجھے احساس ہوا، معاف کیجیے گا، خود کو سنبھالتی ہوئی اس سے الگ ہوئی۔ اس نے کہا، جب انسان کے اندر اتنے دکھ بھرے ہوئے ہوں تو اس غبار کو ایک دفعہ نکل جانا چاہیے۔ اب مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ جا سکتی ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔
اور اسے کہنے لگی کہ مگر میں انسانوں کی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ انسانوں نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ دھوکہ، دکھ اور تانے، اس کے علاوہ تمہیں یہاں سے کیا ملا؟ میں نے اس سے کہا لیکن پھر بھی میں انسان ہوں اور میں انسانی دنیا میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم میرے ساتھ یہاں پر رہ جاؤ۔ تو ذوحان مسکرا دیا اور کہنے لگا اچھا، لیکن ایک شرط پر میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو۔ میں اس کی بات سن کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، ممکن ہے، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ذوحان نے اور میں نے نکاح کر لیا۔ ذوحان نے میری خالہ سے میرا مکان بھی واپس لے لیا اور شہرام کو انتہائی سخت سزا دی۔ اس کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، وہ ہاتھ جو اس نے میری عزت پر ڈالا تھا۔ اب وہ معذوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، لیکن میں ذوحان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ میں اور ذوحان ایک انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ذوحان میرے ساتھ انسانی روپ میں ہی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے تو ذوحان کے ساتھ رہ کر یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک آدم ذات نہیں، ایک جن ذات ہے۔ آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کیا میں نے ذوحان کو اپنا ہمسفر چن کر اچھا کیا یا غلط؟ اگر میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل ڈر کہانی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔